ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے، اور اس وقت آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت بیٹھی ہوئی ہے ان کا نام ہے جناب محترم ڈاکٹر شباب صاحب، جو ادارہ ادب اسلامی ہند کے کرناٹک کی طرف سے نمائندے بھی ہیں، اور ہمارے قومی ادارے بھٹکل کا مشہور سیاسی و سماجی ادارہ مجلس اصلاح و تنظیم کی کلیدی عہدے جنرل سیکریٹری پر فائز بھی رہ چکے ہیں، ان کی خدمات بھی ہیں، اور الحمدللہ ملک کے سیاسی حالات پر اور خاص طور پر کرناٹک کے سیاسی حالات پر کافی اچھی ان کی نظر ہے۔ ہم فکر و خبر کے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہیں گے، آپ کی چونکہ خاص طور پر ریاستی سیاسی جو سرگرمیاں ہیں اس پر آپ کی کافی اچھی نظر ہے، تو اس وقت جو موجودہ کرناٹک کی مخلوط حکومت اس وقت چل رہی ہے، کس حد تک یہ کامیاب ہے اور کس حد تک یہ آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک بڑے پرسپیکٹو میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ جو کولیشن ہوا ہے، ان کا اشتراک ہوا ہے دو پارٹیوں کا، اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد نہیں ہے، صرف ایک عبوری یا عارضی ایک لہر ہے کہ بی جے پی کو اقتدار میں آنے سے روکنا ہے، اور اس لیے ایک نیشنل پارٹی نے اپنی بڑی تعداد کے باوجود معمولی نمبر کم ہونے کی وجہ سے بہت ہی کم نمبروں سے جیتنے والی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اور اسے ہم مجبوری کا جو ہے وہ اتحاد کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں پارٹیوں میں دونوں طرف کچھ ایسے لیڈر ہیں جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، جن کے اپنی سیاسی شخصیت بھی ہے، ان کا قد اس میں گھٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے ٹکراؤ کی باتیں ابھی سے کچھ سگنل مل رہے ہیں، اس سے ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ بہت زیادہ اسٹیبل چلے گی، اس بات کوئی یقین کرنا بڑا مشکل ہے، اور حالات بھی ایسے کچھ اس طرف اشارے کر رہے ہیں۔ ہائی کمان کانگریس کی طرف سے تو سخت ہدایت دی گئی ہے کہ کوئی اس سلسلے میں نہ بولے، تو کیا یہ 2019 تک چلے گی یا پھر نہیں؟ 2019 تک چلے تو بڑی غنیمت کی بات ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کمار سوامی بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، دیوے گوڑا بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے ہیں۔ اب دیکھیے نا، کلیش آف انٹرسٹ یہی ہو رہا ہے کہ ابھی نیا بجٹ جو پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے، اب نئے بجٹ کے ذریعے کرنا کیا چاہتے ہیں کمار سوامی؟ وہ اپنی پارٹی کا ایجنڈا، اپنی پارٹی کے کام کو یا اپنی پارٹی کی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے کچھ نئی اسکیمیں لائیں گے۔ اس سے پچھلی حکومت کو یا سدھارمیہ کو براہ راست کانگریس کو باقاعدہ نقصان پہنچنے والا ہے۔ اسی وجہ سے کلیش پیدا ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات کہ چھڑی سے ڈرا کر جو ہے منہ بند کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اندرونی چپکش جو ہوتی ہے، اندرونی جذبات جو ہوتے ہیں، اس کو اتنی جلدی سے آسانی سے دبایا نہیں جا سکے گا۔ لیکن ابھی جو حکومت تھی اس سے پہلے کانگریس کی، اچھی حکومت مانی جا رہی تھی، وکاس کے ایجنڈے پر وہ کام کر رہی ہے، اس کا ایک اچھا پورے ملک کے اندر اثر تھا، خاص طور پر سدھارمیہ کا بھی۔ جی، کیا اسباب رہے کہ اتنی کم سیٹوں پر آ گئی کانگریس؟ دیکھیے، پورے نیشنل لیول پر ہندوستانی سیاست کا رخ ہی بدل گیا، ہوا ہی بدل گئی ہے۔ اب یہ ہندوتو کے نام پر ایک پولرائز ووٹنگ کا پیٹرن چلا ہوا ہے، اور یہ بڑا مقبول ہو رہا ہے۔ یہی وجہ اب نیک نامی، سماجی خدمات یا کنٹریبیوشن، پازیٹیو کنٹریبیوشن کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، بس آپ ایشو اٹھاؤ اور اس کو انکیش کرو، اور جو سامنے والی فسطائی طاقت ہے وہ اسی کو کر رہی کہ کمیونل ایجنڈا پوری طرح ابھارا جائے، اور پورے زور شور کے ساتھ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، اور وہ کام کر رہا ہے۔ ذہنیت اس طرح بنائی گئی ہے کہ کانگریس کو مسلمانوں کو اپیز کرنے والی پارٹی کے طور پہ پوری طرح پروجیکٹ کیا جا چکا ہے، شروع سے بہت زمانے سے چلی ہوئی ایک کوشش تھی، اب اس کو عملاً بالکل کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ووٹنگ لسٹ میں، فہرست میں اب جو نئے نام آئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نئے نام جڑے ہیں، اور سب ینگ جنریشن کے ہیں، نئے ووٹرز ہیں، ان کا ذہن پہلے سے مسموم کیا جا چکا ہے، ابھی کسی اور طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بس انہیں ہندوستان، ہندوتوا، ہندو راشٹر، اسی ایجنڈے پر کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے۔ کیا اس کی روک تھام کے لیے خاص طور پر کیا کیا جا سکتا ہے مسلمان حیثیت قوم کے؟
دیکھیے جو اس وقت مطلب فرقہ بڑھ رہی ہے، اس فرقہ واریت کو روکنے کے لیے گزشتہ 25-30 سالوں سے کوششیں ہو رہی ہیں ملکی سطح پر، ملک گیر پیمانے پر جو ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی، وہ اپنا کام کرتی رہی ہیں، مگر مجھے یاد پڑتا ہے 90 کے دہائی میں وی ٹی راشیکر نے کئی آرٹیکلس لکھے تھے، اس میں ایک آرٹیکل یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اسلامی تشخص کو اور ان کی آئیڈینٹی کو پوری طرح تباہ کرنے کے لیے ہندوتو وادیوں نے، اس وقت ہندوتو کا نام بھی نہیں آتا تھا، فسائی تھا کہ فاسزم کے جو علمبردار ہیں، سنگھ پریوار، انہوں نے جو پلان بنایا ہوا ہے وہ اسپین سے لیا گیا، اسپین میں مسلمانوں کو جس طرح ختم کیا گیا تھا، اور اس نے باقاعدہ اپیل کی تھی مسلمانوں سے، ایک بھول ہوئی ہے ہم سے، مسلمانوں سے یہ اپیل کی، دیکھیں قرآن میں مستضعفین کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو دعوت دی جا رہی ہے وہ ہم لوگ ہیں، یعنی دلت لوگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیے، ہم کو لیجیے ساتھ میں، اور ایک کوشش کیجئے کہ ایک گٹھ بندھن یا اس طرح کی مشترکہ کوشش ہو۔ وہاں پر شاید ہماری چوک ہوئی، ہم نے پچھڑی ذاتوں کو، نچلی ذاتوں کو، کمزور طبقات کو قریب کرنے میں کچھ کوتاہی کی۔ لیکن ایک بات عام طور پر یہ کہی جاتی ہے کہ اگر ہم دلت کو ساتھ لیں گے تو دلت بڑی کمزور قوم ہے، ڈرپوک قوم ہے، اور اگر وہ ان کو موقع ملے تو شاید وہ برہمن سے زیادہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے، یہ بات کس حد تک آپ کو درست معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم نے ان کو ساتھ نہیں لیا، یہ الگ بات، مجھے یاد پڑتا ہے غالباً مستان مرزا یا جو بڑے مشہور ڈان تھے ایک زمانے کے مہاراشٹرا میں، انہوں نے 80 کے دہے میں ایک کوشش کی تھی، دلت مسلم مہاسنگھ نام سے انہوں نے پارٹی بنائی تھی، اس ہندوستان بھر کے لیول پہ ہوتا تو بات الگ ہوتی، ورنہ اب دیکھیے کہ یہی دلت جو 20-25 سال پہلے بہت ڈرپوک جانے جاتے تھے، اب ڈٹ کر وہی سامنے مقابلے پر آ گئے ہیں، کنہیا لال ہو اور میگھوانی ہو، جو لوگ بھی ہیں، اب جس طرح یہ آواز دلت وائس ابھر کر آ رہی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات، وہ جو خدشہ ہے کہ برہمن سے زیادہ نہیں، برہمن بہت چالاک ہے، اب ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اب ہمارے لیے اگر کوئی سہارا ہے تو کرسچن کی اتنی تعداد نہیں ہے، اور دلت تعداد میں بہت ہیں، اور اب یہ لوگ ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں، ان کے ذہن جاگ چکے ہیں، یہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہیں۔ اب اگر اس طوفان کو، اس سیلاب کو روکنے میں کوئی مددگار ہو سکتا ہے تو یہی ایک فورس ہے جو مسلمانوں کو ان کے ساتھ مل کر کام کرنے سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ مسلمان اس وقت بہت ہی کمزور اور بے قیمت ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے، آپ تنظیم سے وابستہ بھی رہ چکے ہیں، اور تنظیم کی الحمدللہ اپنی ایک حیثیت ہے، پورے کرناٹک کے اندر ایک ایسا مثالی ادارہ سمجھا جاتا ہے جی، کیا بات ہے پچھلے 2 وقت ہم دیکھ چکے ہیں 2 ٹرم کے اندر کہ تنظیم نے جس امیدوار کی حمایت کی وہ دونوں مرتبہ جیت نہیں سکے، کیا اسباب آپ کو اس کے پیچھے لگتے ہیں؟ دیکھیے یہاں بھی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسموم ذہنیت والا جو ایجنڈا کام کر رہا ہے، یہاں پر اس سے پہلے 1980 یا 70 کے زمانے میں یحییٰ صاحب کا، یا اس سے پہلے جوکاگو صاحب کا نام تھا، نیک نامی تھی، کردار تھا، مسٹر کلین کے نام سے ہمارے یحییٰ صاحب جانے جاتے تھے، بنگلور میں رہتے تھے یا کورگ میں رہتے تھے، لیکن کرناٹک بھٹکل میں آگے الیکشن جیت جاتے تھے۔ اب بھٹکل میں پیدا ہونے والا شخص بھی مسلمانوں کے ووٹ کا سپورٹ اگر اس کو ہے تو بالکل اب دیکھیے تکونا اگر الیکشن ہوتا ہے، اس بار جو ہوتا تکونا ہوتا، تب بھی 45 to 50,000 ووٹ کی ضرورت تھی، 40+ ووٹ کی ضرورت تھی۔ ہمارے ووٹ پورے کے پورے پہ اگر پول ہوتے ہیں تو 30,000 سے آگے نہیں بڑھیں گے، باقی 10 سے 15,000 ووٹ لینا جو یہ شیر لانے سے کم نہیں، اور یہ اب اس طرح ملنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہر علاقے میں، ہر ضلع میں، ساؤتھ کینرا کو لیجئے یا نارتھ کینرا کو لیجئے، یہاں پر ایک دم ان کے شعلہ بیان قسم کے لیڈر موجود ہیں، نلین کمار کٹیل ہو یا شوبھا کرندراجے ہو، یہ یہاں پر جو ہے ہمارے آنند کمار ہیگڑے وزیر، مرکزی وزیر آنند کمار ہیگڑے ہوں، ان کی شعلہ بیانی یہ ہے، اور یہ یہی دکھاتے ہیں کہ اگر بی جے پی سے ہٹ کر کانگریس کو ووٹ دیا گیا تو یہ ووٹ مسلمانوں کو دینے جیسا ہے، کانگریس کی حکومت نہیں بلکہ مسلمانوں کی حکومت بننے والی ہے۔ اور بھٹکل کو جو ہے جس طرح وہ ٹیررزم کا ٹیگ لگا کر جس طرح بدنام کیا گیا ہے، ٹیررسٹ کو دینے لگے، اس بار جو ٹھیک وہ تو ان کی محنت تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مقابلے میں کانگریس کی محنت کم رہی۔ کانگریس، میں کہتا ہوں کہ نیشنل لیول پہ کانگریس پوری طرح تباہ ہوتی جا رہی ہے،
کانگریس کا بھی اگر ہم آزادی کے زمانے سے دیکھتے ہیں اور آزادی کے بعد کچھ عرصے تک دیکھتے ہیں تو ایک آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد میں یا ملک کو اسٹیبلائز کرنے کے سلسلے میں ایک ایجنڈا تھا. اس کے بڑے بڑے لیڈر الگ ہوتے گئے, سب نے اپنے ریجنل پارٹیاں بنا لی. ان کے پاس کوئی بڑے لیڈر نہیں ہے کانگریس کے پاس. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اور جو ہیں وہ مؤثر نہیں ہیں. اب یہ جتنے بھی لیڈر چھوٹے چھوٹے پارٹیاں بنا کر لالو پرساد ہوئے, ملائم سنگھ یادو ہوئے, یا پھر دوسرے کئی لیڈر ہیں, شرد پوار ہو گئے, تو ان لوگوں نے سب ٹکڑیاں بنا لی نا, تو اس سے کانگریس کی طاقت کمزور ہو گئی. اب کانگریس کے پاس لوگوں کو متوجہ کرنے کا کوئی ایجنڈا نہیں, ان کے اس کے بالمقابل سامنے والوں کے پاس کانگریس سے متنفر کرنے کا بڑا ایجنڈا ہے, اور یہ کام کر رہا ہے. تو راہل آپ کی نظر میں کس حد تک کامیاب ہے؟ راہل ایک پولیٹیکلی میچور نہیں لگتے ہیں. ان کے کبھی کبھی لوگوں کا عام طور پر یہ کہنا ہے کہ اگر ان کی بہن کو لایا جائے تو اس میں اندرا گاندھی کا ان کو نہیں, اس میں مائنس پوائنٹ یہ ہے نا, سامنے والی جو پارٹی ہے فسطائی طاقت ہے یا ہندوتووادی لوگ ہیں, وہ اسی کو ایک مائنس پوائنٹ بنا رہے ہیں کہ خاندانی وراثت چلی ہوئی ہے, خاندانی حکومت ہے, ڈائناسٹی کا رول چلنے والا ہے. اگر پرینکا آتی ہے تب بھی اس کے لیے مائنس پوائنٹس ہیں. اب نیشنل لیول پر جو جس طرح کے اندرا گاندھی جیسے ہوئے, یا مولانا ابوالکلام آزاد جیسے ہوئے, یا وی پی سنگھ جیسے ہوئے, اس طرح کے لیڈر اب نہ کانگریس کے پاس ہیں نہ کسی دوسری پارٹی کے پاس ہیں. تو آپ کی نظر میں ووٹ کو تقسیم کیا گیا ہے مذہب کی بنیاد پر, مذہبی منافرت کی بنیاد پر. مذہب کی بنیاد پر ہوتا تب بھی کچھ ٹھیک تھا, مذہبی منافرت کی بنیاد پر, اور صرف مسلمانوں کا بھوت کھڑا کر کے مسلمانوں کو ایک دشمن کے روپ میں دکھاتے ہوئے, اور یہ ایک دو دن میں نہیں ہوا ہے, 30-40 سال سے جو انہوں نے کام کیا, اور تمام ڈپارٹمنٹس میں, تمام محکمہ جات میں ان کی ذہنیت کے لوگ بیٹھ گئے, تو اس کی فصل وہ کاٹ رہے ہیں. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو تنظیم نے اپنی حمایت یافتہ امیدوار کو تنظیم میں بلا کر پھر باہر ان کو جاتے وقت جو پھولوں کا ہار ان کو پہنایا, نہیں یہی میں کہنے جاتا ہوں, بہت وائرل ہوئی اور یہ بہت بڑا سبب بنا ہے. جی دیکھیے, یہاں پر ہماری حکمت عملی کا فرق ہے. منکل تنظیم کے پاس نہیں آ رہا تھا تو ہنگامہ مچایا جا رہا تھا, کہ وہ مغرور ہے, وہ تنظیم کے پاس نہیں آ رہا ہے. ہم اصل زمینی حقیقت کو نہیں دیکھ رہے تھے. اس کا تنظیم میں آنا ہی اس کے لیے عذاب بن گیا. ہمارا کام یہ ہوتا کہ ہم اس کے طبقے کے لوگوں سے دوسرے طبقے کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں سے ایک پیکٹ کر لیتے, اندرونی پیکٹ کر لیتے, اور اس کو ہوا میں نہ اچھال دے. اب تنظیم میں اس کا آنا, اس کے بعد جس طرح اس کو ہار پہنانا تھا, وہ نوجوانوں کا ایک جوش جذبہ تھا جو بالکل ایک نادانی اور اپنے آپ پیر پر کلاڑی مارنے جیسا ہو گیا. اور اس کے بعد سے ہی جس طرح کے ہندوتو گروپس میں سوشل میڈیا پر جو ٹرولز ہوئے اور جس طرح کی میسیجز آئے, بڑے خطرناک قسم کے تھے. اس میں دیکھیے 1993 میں جو واقعہ ہوا تھا, ایک جگہ شوٹ آؤٹ ہوا تھا, آدھی رات کو حملہ ہوا تھا, وہاں پہ شوٹنگ ہوئی تھی, کچھ 3-4 غیر مسلم جو ہے کنویں میں مارے گئے تھے. اس کا فوٹو دیتے ہوئے, اس میں مارے گئے شخص کا فوٹو دکھاتے ہوئے میسیج وائرل کیا گیا کہ اس کو یاد رکھتے ہوئے آپ ووٹ دینا, کہ اگر اس بار تنظیم کی حمایت یافتہ تنظیم کو ہی دہشت گردی کا اڈا یا اسپانسر انہوں نے بنایا, پیش کر رہے ہیں نا رنگ دے کر, تو اس بار اگر تنظیم کے امیدوار, منکل تنظیم کا امیدوار ہے, مسلمانوں کا امیدوار ہے, ٹیررسٹ کا امیدوار ہے, اس کو اگر ووٹ دو گے تو پھر یہ واقعہ پھر دہرائے جانے والے ہیں. اس طرح جو ماحول کو خراب کیا گیا, اور اس کا نقصان ہم کو ہی ہوا. ہم نے اس کو لو لیول میں یا بالکل لو پروفائل میں کام کرنے کی کوشش نہیں کی, ہم شو بازی میں زیادہ آ گئے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ناظرین کو بھی میں اس وقت بتاتا چلوں کہ حیدرآباد کے ایک بڑے اردو اخبار کے ذمہ دار نے خود ہم سے یہ بات کہی کہ اس ویڈیو نے پورے کرناٹک کے الیکشن پر اثر ڈالا ہے. ان کا اپنا یہ کہنا تھا, ان کے تجزیہ, کہ اس ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے اس کا بہت برا اثر پورے کرناٹک پر پڑا. نہیں بالکل ہے. اور دیکھیے ادھر ساؤتھ کینرا میں بھی انہوں نے 3-4 مہینے پہلے سے بنٹوالا وہاں فسادات کر کے جس طرح کے میسیجز وائرل کیے, وہاں پر بھی پوری طرح صفایا ہو گیا کانگریس کا. یہ اس کی ایکسپیکٹیشن بہت پہلے سے تھی ہم کو. ہم 3-4 مہینے پہلے سے جو بھی ہم سے بات چیت کرتا ہم یہی, لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں اتنا کنسٹرکٹیو کام ہوا ہے, ترقی کے اتنے کام ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں اسٹیٹ بھر میں صدر اعظم حکومت نے, اور یہاں اس علاقے میں بھی. اب ہم یہاں پر ایک دوسری بھول ہم سے یہ ہوئی ہے
کہ ہم نے منکل کو یا سٹنگ ایم ایل اے کو بھی بری طرح ہم نے اس کی امیج بنا کے پیش کی. اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, اس میں کسی کے پولیٹیکل ایجنڈے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جس طرح اس کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, یا پہلے سے اس کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنائے رکھنے چاہیے تھے, پھر اس کی کمیونٹی کے ساتھ ہمارے ریلیشن بنانے چاہیے تھے, اور پولیٹیکل الیکشن کے قریب آنے کے بعد ان کے ساتھ مطلب یہ جتنی محنت ہونی چاہیے وہ محنت نہیں ہوئی, صحیح انداز میں نہیں ہوئی, اور آخر میں آ کے جو ہے ہمارے یہاں تو یہ پہلے سے ذہن بنایا جا چکا تھا صاحب. ہمارے لیڈروں نے, ہماری قیادت نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ منگل کو اس بار نہیں دینا ہے, ووٹ چینج کرنا ہے, یا اب خود ہمارے اپنے امیدوار کسی کو کھڑا کرنا ہے. تو اس پر بھی اتنا لیٹ, اب چونکہ میں وہاں کے اس میں پوری طرح پریکٹیکلی انوالو نہیں ہوں اس لیے, لیکن باہر سے ہم کو یہی محسوس تھا کہ بڑی تاخیر کر دی. ڈاکٹر صاحب, قیادت کی کمی کا شکوہ بار بار کیا جا رہا ہے. ہمارے قوم کے اندر کون سے ایسے آپ کو چہرے اس وقت نظر آتے ہیں جو ابھی ہے یا مستقبل میں ہو سکتے ہیں, یا پھر کیا وہ چیز ہے جس سے ہمارے نوجوان سیاسی قیادت کے اس منصب پر آ سکے اور قوم کو سنبھال سکے؟ دیکھیے, جہاں تک کم از کم بھٹکل کی حد تک تو میں بھٹکل کانسٹیٹوئنسی کی حد تک تو کہہ سکتا ہوں کہ معاف کریں لوگ اسے فیئر سائیکوسس یا خوف کی ذہنیت کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب بہت جلد ہمارے یہاں سے مسلم قیادت کا, سیاسی قیادت کا ابھرنا بڑا مشکل ہے. چاہے موجودہ قیادت پرسنلی میں اس ویو کا ہوں کہ موجودہ قیادت کوئی بھی ہو مسلمانوں کی, وہ ملی قیادت نہیں کر پا رہی ہے اور نہ کرے گی, کیونکہ ملی حمیت اور ملی شعور کوئی الگ چیز ہوتی ہے جس کا کوئی مظاہرہ آپ کرنے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں لوگ. یہ لوگ صرف پولیٹیکل ایجنڈا, پولیٹیکل پارٹیوں کی مسلمانوں کے مسائل کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. یہ لوگ مسلم مسائل پر کیا بول رہے ہیں, کون بول رہا ہے, جو لوگ ایوانوں میں ہیں وہ بول رہے ہیں نہیں. صاحب کی طرف آتا ہوں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پارلیمنٹ میں آواز دیکھیں ایسے 8, 10, 15 ہونی چاہیے. یہ ایک چلاتا ہے اور ان کے خلاف محاذ بنانے والوں میں ہم بھی شامل ہیں. ہمارے اپنے لیڈرز ان کے خلاف ہیں, وہ کبھی کبھار ٹریک سے ہٹ بھی جاتے ہوں گے, لیکن بڑا بیچارہ دل کی تہ سے بولتا ہے اور ملت کی فکر میں بولتا ہے آدمی, لیکن ایک آواز, ایک اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا, وہ بات ہو جاتی ہے. اب اس کو دونوں طرف سے اس کو مخالفت کا سامنا غیر مسلم بھی کر رہے ہیں, فسطائی قوتیں بھی کر رہی ہیں. تو کیا ہونا چاہیے سیاسی قیادت کے لیے نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے؟ آپ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے یہاں سیاسی چہرے کون سے ہیں جو, ایک تو ہمارے عنایت اللہ شاہ بندری صاحب ہیں, دوسرے ہمارے مزمل صاحب ہیں. اب یہ لوگ گراؤنڈ لیول پر کام کرنے میں عنایت اللہ صاحب کا کوئی توڑ نہیں ہے. فی الحال عنایت اللہ صاحب نے بڑا اچھا اپنا امیج بنایا ہوا تھا, لیکن میں شروع سے, میں ان کا مخالف نہیں ہوں, لیکن شروع سے اس بات کا تھا کہ پریکٹیکلی ووٹ پول کرنا یہ ان کے بس کی بات بھی نہیں رہی, کیونکہ اس سے پہلے ہم آزما بھی چکے ہیں ان کو. یہ گوڑا کمیونٹی, وہ کمیونٹی, یہ کمیونٹی, آپ دیکھیے نا نامداری کمیونٹی کے 3 بی جے پی کی طرف سے جو امیدوار متوقع امیدوار تھے وہ بھی تمام نامداری کمیونٹی کے تھے. اب یہاں پہ موغیر کینڈیڈیٹ ہونے کا بھی ایک نقصان اس کو ہوا ہے. اگر نامداری کمیونٹی سے اس طرف یہاں کوئی ہوتا تو شاید کچھ ووٹ زیادہ پڑتے. اس میں اگر پھر مسلم امیدوار جیتے تو نامداریوں کے سپورٹ کے بغیر, موغیر اور دوسری کمیونٹی کے سپورٹ کے بغیر ہم جیت نہیں سکتے. اور اس کو جیتنے کے لیے گراؤنڈ میں زمین پر رہتے ہوئے, یہاں مقامی طور پر رہتے ہوئے کوئی ایسی سماجی خدمات انجام دینا چاہیے, سماج کے ساتھ جڑنا چاہیے. اب میں بنگلور میں بیٹھ کر XYZ کوئی بھی ہو, میں یہاں اگر بیٹھ کر میں الیکشن لڑنا چاہوں گا تو وہ یحییٰ صاحب کا زمانہ اب نہیں رہا. اب کوئی نیک نامی پر ووٹ دینے والا نہیں ہے. یہاں رہتے ہوئے اب نوجوانوں کو ابھرنا ہے تو دیکھیے IAS بننا ہے, آفیسرز بننا ہے, IPS میں جانا ہے, پھر پولیٹیکل پارٹیوں سے ایفیلیٹ ہونا ہے, پھر بڑے لیکچررز اور اس میں جرنلزم میں آنا ہے. اس طرح سماج میں اپنے وجود کو منوانا ہے, اور یہ کام ہمارے نوجوانوں سے نہیں ہوتا ہے. ہمارے نوجوان آسانی سے کمانا اور جلد سے جلد کمانے میں پیسے کمانے کے چکر میں رہتے ہیں. اس طرح کے ایگزیکٹو پوسٹ اور اس طرف ہمارا دھیان جاتا بھی نہیں ہے, اور اس کے بغیر ہم اپنا وجود غیر مسلموں کے ساتھ مشترکہ امیدوار کے طور پہ وہ ثابت کرنے میں بڑے ناکام رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس وقت ہمارا ملک 2019 کے الیکشن کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور گہما گہمی ابھی سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو 2019 کا الیکشن؟ آپ نے ابھی بات کہی کہ دلت اور
دوسری مائنورٹیز کو ملنا چاہیے، تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ دوسرا میرا اسی طرح اس سے متصل یہ سوال ہے، جی کس کے پالے میں جا سکتا ہے یہ الیکشن 2019؟ کیا پھر مودی سرکار جو اب نعرے لگا رہی کہ پھر ایک بار مودی سرکار، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے آپ بھی حالات پر نظر رکھتے ہیں، کم از کم 18-20 سال پہلے میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے سوچنے والے دماغوں کا ایک کنونشن، ایک پریس پوسٹ گودرا گجرات کے بعد ایک کانفرنس ہوئی تھی بنگلور میں، کلدیپ نیر، تیسٹا سٹلواد اور اس طرح دوسرے بڑے بڑے جرنلسٹ، پھر سیکولر اور دانشور، بڑا ایک مجمع تھا اسٹیج پر۔ اس وقت میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہندوستان کی پالیٹکس جس رخ پر جا رہی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 10-15 برسوں میں ہندوستان مسلمانوں کے لیے فلسطین بن جائے گا، اور یہاں کی حکومت بالکل زیونسٹ حکومت بن جائے گی، یہودی فکر والی حکومت بن جائے گی، اسرائیلی طرز کی حکومت جائے گی۔ تو اس وقت اسٹیج سے مجھے کہا گیا تھا کہ نہیں، ہم اس کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں، ہم موجود ہیں، یہ ہونے والا نہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیے، اس وقت تو اسرائیل کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات بھی نہیں تھے حکومتی سطح پر، آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ یہ میرا اپنا بعد میں جب پھر میں نے آرگومنٹ کیا تو مجھ سے کہا کہ نہیں، آپ خوف کی ذہنیت کو پیدا کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو حقائق سامنے خوف کی ذہنیت تھی۔ ایک تاریخ کا ایک چکر پورا ہونے جا رہا ہے، فسطائی طاقت اپنے پوری قوت کے ساتھ عروج پر آنے جا رہی ہے۔ ورنہ دیکھیں گزشتہ 4 سال میں کیا کیا کچھ نہ ہوا اس حکومت کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف۔ پرائم منسٹر کے اپنے حلیف بڑے بڑے لیڈر ان کی مخالفت میں بول رہے ہیں، لیکن کچھ اثر ہو رہا ہے؟ ابھی ہم مہاراشٹر میں دیکھ رہے ہیں، شیو سینا ان کے خلاف بول رہی ہے، بہار کے اندر بالکل وہی کہنے جا رہا ہوں، لیکن اس پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ جیت تو انہیں کی ہوئی جا رہی ہے۔ تو آپ کے نظر سے 2019 کا الیکشن بھی ان کے اگر یہ گٹھ بندھن اور اس طرح کی کوئی چیز اللہ کرے کام کر جائے، اور میرا جو ہے خوفی ثابت ہو اور غلط ثابت ہو، لیکن اندیشے بڑے خطرناک ہیں، کیونکہ ایک قدرت کا قانون بھی ہے نا صاحب، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، یہ کوئی ایسے پودا بونے والی، آج کل پودا بونے والی بات نہیں، اب تو درخت بن چکا ہے۔ یہ فسطائیت کا پودا جو 30-40 سال پہلے لگایا گیا تھا وہ اب درخت بن چکا ہے، ان کو فصل کاٹنی ہے۔ تو اس کو روکنے میں تمام طرح جتنا ان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پرائم منسٹر کے خلاف، پارٹی کے خلاف، سنگھ پریوار کے خلاف، اس کو تمام کو اپنے حق میں پلٹ رہے ہیں، ٹیبل کو اپنی طرف پلٹ رہے ہیں وہ لوگ۔ تو دلت اور مسلمان کیا ان کا اتحاد یا دوسری مائنورٹیز کا اتحاد آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے؟ مسلمان مطلب کچھ سنبھل گئے آپ؟ اب بالکل سنبھل رہے ہیں، وہ بالکل سنبھل رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں نا، جو سیزنڈ لیڈرز ہیں، ان کی اپنی قربانیوں کی بہت ضرورت ہے۔ اتحاد کچھ ہوگا آپ کے نظر میں؟ وہی اگر یہ ایثار اور قربانی کا کریں کہ میں میری سیٹ میں دلت کے لیے چھوڑ دوں، اس بار ہوتا ہے نا کہ ایک بڑے شیطان سے بچنے کے لیے چھوٹے شیطان کا ساتھ دو، بڑے دشمن سے بچنے کے لیے چھوٹے دشمن کا ساتھ لو، تو اس طرح کی کوئی گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی اپنائیں گے۔ ورنہ ہمارے یہاں سیاسی پارٹیاں مسلمانوں کا استحصال کرتی ہیں، بھٹکل کو چھوڑیے، بھٹکل میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اسٹیٹ میں دیکھیے، دوسرے اسٹیٹس میں دیکھیے، ایک مسلم ڈومیننٹ علاقہ ہے اور وہاں پہ 4-5 مسلم امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، اس میں پھر مسلم پارٹیاں بھی ہو گئی ہیں۔ اب جیتنے کی امید ہو تو کس طرح ہو؟ ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہم تمام سوالات آپ سے کر چکے ہیں، ہم آخر میں ہمارے فکر و خبر کے سلسلے میں آپ کے کچھ تاثرات اور اسی سے متصل کچھ پیغام ہمارے ناظرین تک آپ پہنچائیں۔ نہیں، فکر و خبر کی طرف سے جو کام ہو رہا ہے، یہ بھی ایک اصل لیڈرشپ پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ لوگ اور آپ کا جو ریچ ہے، جو پہنچ ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اس کی ویورشپ اور اس کو اپریشیٹ کرنے والوں کی کمی نہیں۔ الحمدللہ آپ لوگ جو ہے بڑے مخلصانہ انداز میں کام کر رہے ہیں، اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے، اور یہ جو فیلڈ ہے میڈیا کی، اس میں آپ کے ذریعے سے بھی جو ہے لوگ آئیں تاکہ ہم اپنی بات رکھ سکیں اور اپنے عوام کا ذہن بنا سکیں، پازیٹیو انداز میں ذہن بنا سکیں، کیونکہ اس وقت بڑے سخت حالات کا سامنا ہے، اور جو ہوائیں چل رہی ہیں اس تعلق سے ایک میرا اپنا شعر ہے کہ آپ کے دستار نہیں، آپ کے سر جائیں گے۔ آندھی کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، اب دستار بچانے کی بات نہیں، سر بچانے کی بات آ گئی ہے۔ تو اس کے لیے تمام جو مختلف شعبے ہیں، اس میں ایک اہم شعبہ یہ ہے جرنلزم کا۔ یہاں سے جو آپ کا جو کام ہو رہا ہے، اللہ اسے قبول کرے،
اور اس کی برکتوں سے جو ہے معاشرے میں جو ہے پازیٹیو لیڈرشپ ابھرنے کا بھی کچھ وسیلہ بن جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے شکریہ، آپ نے یاد کیا، آپ نے بلایا، اس کے لیے شکریہ. بہت قیمتی وقت ہمیں دیا. اسی دعا کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اتحاد پیدا فرمائے اور قوم و ملت کو ہم آگے بڑھانے والے ہوں، اور اس ملک کی جو تاریخ ہے گنگا جمنی تہذیب سب کے ساتھ مل کر رہنے کی، اللہ اس ملک کو بچائے. اسی کے ساتھ ناظرین ہم کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی شخصیت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.